پہلا سوال ہے, ہاؤ کین یو امپروو دا ایجوکیشنل ویلیو آف یور چائلڈز انوائرمنٹ اینڈ روٹین. کیا سمجھ آ رہا ہے اس سوال سے؟ عجیب و غریب سا سوال لگ رہا ہے. اپنے بچے کا جو روٹین ہے اور اپنے بچے کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے, یعنی گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اور گھر کا جو روٹین ہے, پورے دن کا جو روٹین ہے, اس کی ایجوکیشنل ویلیو کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے روٹین میں کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے. اس وقت بچوں کا روٹین اوورلی پیکڈ ہے. بستہ اٹھاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, بستہ اٹھاتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں, پھر بستہ اٹھاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو ان کے روٹین کو بامانی, ان کے روٹین کو امپروو کرنا, ان کا روٹین ایسے ہو اور ان کا انوائرمنٹ کیسا ہو, گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہو. تو گھر کے اندر جو ہے وہ گھر کے انوائرمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے, گھر کے روٹین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں سورج کی روشنی آنی چاہیے, گھر میں وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے, گھر میں نوائز لیول کم ہونا چاہیے, گھر میں کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں اطمینان سے بیٹھ کے میں اپنا کام کر سکوں, پڑھ سکوں, بچے پڑھ سکیں. گھر میں کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں بچے میس کر سکیں, زون آف میس. اور اس کے لیے ہمارے اندر ٹالرنس فار میس ہونی چاہیے, ہمارے اندر ٹالرنس فار کیوس ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری پورے روٹین کے اندر ہر بچے کی یہ ڈیولپمنٹل نیڈ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور, کم از کم 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور گزارے, کم از کم. بچے جو ہیں وہ آؤٹ ڈور پلانٹ کی طرح ہوتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں, چلڈرن آر لائک آؤٹ ڈور پلانٹس کیپٹ ان سائڈ فار ایڈمنسٹریٹو ریزنس. ان کی جو نشوونما, جب وہ باہر ہوتے ہیں نا گھر سے, تو ان کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ تیز ہوتا ہے. اگلا, واٹ بکس, پرسنس, مٹیریل, پلیسز, اسٹوریز اینڈ موویز would you like your child to come across by age 14. سن بلوغت سے پہلے آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کون کون سی کتاب سے اس کا تعارف ہو جائے, کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ ملاقات کر لے. دیکھیں, میں اس کے پیچھے ایک اور بات ہے جو میں تھوڑا سا اور کلیئر کرتا ہوں. علم کیسے آتا ہے, اس کو ذرا سا اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا چاہیں. 7 چینلز آف نالج, علم کے 7 چینلز ہیں. علم آتا ہے اصحاب علم سے تعلق کے نتیجے میں, یہ ایک چینل ہے. علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, یہ دوسرا چینل ہے. علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں, یہ ایک اور چینل ہے. علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں, یہ ایک اور چینل ہے. علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں, یہ ایک اور چینل ہے. علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں, یہ ایک اور چینل ہے. اور علم جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے, انسان علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے جب اس کی خودی بیدار ہوتی ہے, جب وہ اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے, تو بھی اس کو علم جو ہے حاصل ہوتا ہے. ہمیں رب کریم نے علم کے بغیر پیدا نہیں کیا. رب کریم نے ہمیں اپنی پہچان کرا کے ہماری روحوں کو شروع میں ہی ہماری پہچان کرائی تھی, ہمارے اندر تمیز خیر و شر رکھی ہے. ایک ان ٹاٹ چائلڈ جو ہے, چند مہینے کا بچہ بھی اچھے اور برے کو سینس کرتا ہے, یہ ریسرچ پروف کر چکی ہے. جس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس کو بھی ایک سینس ہے. تو علم کے یہ 7 چینلز ہیں. تو جو علم کے, اب علم کا ایک چینل یہ ہے کہ وہ اچھے سمجھدار قابل لوگوں سے ملاقات کریں, ان کے ساتھ بیٹھے, بڑے لوگوں کے ساتھ, اچھی کتابوں سے اس کا تعلق ہو. تو کیا ہم نے ان کتابوں کی کوئی فہرست بنا رکھی ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرے بچوں کا ان کتابوں سے تعارف ہو جائے؟ میرا بچہ 14 ایئرس کا ہونے سے پہلے ان اسکالرز کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ صحبت کا اسے تجربہ حاصل ہو جائے, کم از کم 1 گھنٹہ ان لوگوں کے ساتھ گزار چکا ہو.
اس کی کوئی ضرورت ہمارے معاشرے میں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ بہت اہم بات ہے. پھر اگلا سوال ہے what topics have you chosen to discuss with your child to facilitate his intellectual maturity and character building. موضوعات کی وہ فہرست کہاں ہے، وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ اس سے پہلے کہ وہ 14 ایئرس کا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے سے ان موضوعات پہ بات کروں. خدا کون ہے، زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، خوشی کیا ہے، 21ویں صدی کیا ہے، ذہن کیسے کام کرتا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے. بہت سارے موضوعات ہیں. نیڈز اور وانٹس کا فرق کیا ہے، بیوٹی کسے کہتے ہیں، دوست کون ہوتا ہے. یہ سب موضوعات ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ موضوعات ہیں. ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، نفس. وی نو نتھنگ اباؤٹ نفس، کیونکہ نفس ہمارے کریکولم کے اندر ہے نہیں. بلکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں، آپ بتائیں یہ کون سے سبجیکٹ میں آئیں گی، کسی سبجیکٹ میں آئیں گی. مجھے یہ بتائیے کیا کسی بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، کون سے سبجیکٹ میں پڑھائیں گے. یہ باتیں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو کریکولم ان کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا. تو یہ ہاں، یا غصہ کیوں آتا ہے، یا کب آنا چاہیے، یا کیا آنا بھی چاہیے نہیں آنا چاہیے، آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری اس سے متعلق چیزیں. تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. تو وہ موضوعات کی کوئی فہرست ایسی ہے ہی نہیں. یہ سوال آپ کو انوائٹ کرے گا کہ آپ ایسے موضوعات سوچئے. There should be a list of topics, there should be a list of questions کہ میں اپنے بچے سے بیٹھ کے یہ باتیں کروں. اگلے کویسچن پہ جاتے ہیں. When was the last time your child asked a new question and you had an hour-long intellectual discussion with your child? How often does it happen in your lives? آخری دفعہ آپ کے بچے نے ایسا سوال آپ سے کب کیا جس کے بعد آدھے گھنٹے، کم از کم آدھے گھنٹے کا، بلکہ کم از کم 1 گھنٹے کا ایک ڈسکشن ہوا. اس ڈسکشن میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ ڈسکشن خوشی خوشی ہو رہا تھا، جبرن نہیں ہو رہا تھا، دل کی ایک خوشی کے ساتھ ہو رہا تھا. ایسا سوال آخری دفعہ اس نے کب کیا، اور ایسا آپ کی زندگی میں کتنا ہوتا. تو اس ڈسکشن میں غیبت نہیں تھی، اس ڈسکشن میں شاپنگ کی باتیں نہیں تھیں، اس ڈسکشن میں نمبروں کے اور ہوم ورک کے اور ایگزام کے مسئلے نہیں تھے. اگر یہ 3 کام اس ڈسکشن سے نکال دیں تو وہ ڈسکشن واقعی اچھا ڈسکشن ہے. یعنی ہوم ورک، کلاس ورک، امتحان، یہ والی بات نہ کریں، شاپنگ کی بات نہ کریں، غیبت نہ کریں. پھر بات کیا کریں؟ اور لوگ کہیں گے سر اور کیا بات ہوتی ہے، بات مطلب اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اور کون سی باتیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں؟ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ بچہ سوال کرتا ہے. دیکھیں اہم بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ نہیں ہوتی کہ بچہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، یا اسکول میں جو سوال ہوا اس سے اس کا جواب نہیں دے سکا، یا امتحان کا سوال نہیں حل کر پایا. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال نہیں کیا ایک عرصے سے. 4 دن گزر گئے، کوئی نیا سوال اس نے نہیں کیا. 2 ہفتے گزر گئے، سوال نہیں کر رہا. سوال کرنا چھوڑ دیا اس نے. نیکسٹ کویسچن ہے when was the last time you recited a piece of poetry to your child or talked about your favorite authors and poets. بچوں سے پوچھا جائے آپ کی امی، آپ کے ابو کے کوئی فیوریٹ آتھرز ہیں تو وہ ہنسیں گے اس سوال، مطلب انہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ کس طرح کا سوال. آخری دفعہ آپ کی زبان سے آپ کے بچوں نے کوئی شعر کب سنا، کوئی نظم کب سنی؟ اور شعر جو ہے یہ بہت اہم پوئٹک ایکسپیرینس جو ہے، یا شعر کو سننے کا جو تجربہ ہے وہ بہت اہم ہے. شعر جو ہے وہ ہمارا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم شاعری سے ایک بہت
مسلسل گریز کر رہے ہیں اور اس سے پرہیز فرما رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ شاعری کیا کرتی ہے؟ شاعری جو ہے وہ ہمیں کسی بھی بات کو گہرائی میں اتر کے دیکھنے، کسی بھی بات کے کہہ لیجئے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنے کے قابل بناتی ہے. شاعری جو ہے وہ دقیقے کی تفہیم کے قابل بناتی ہے آپ کو. شاعری جو ہے وہ کسی انٹلیکچولی ڈینس کانٹینٹ کو انٹرپریٹ اور انفر کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر بیدار کرتی ہے. کوئی ایسا کانٹینٹ جس کی کوگنیٹو ڈینسٹی بہت ہائی ہے، اس کانٹینٹ کو کیسے ان پیک کروں، وہ ایبلٹی آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. تو یہ ہم اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کر رہے. ہم اپنے بچوں کو، یہ بہت ضروری ہے. آپ کے گھر میں نشست ہونی چاہیے، شعری نشست، جس میں گھر کے سب لوگ بیٹھے ہوں اور اپنے پسندیدہ کلام شیئر کر رہے ہیں. آپ نکالیں اپنی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور بیٹھ کے شیئر کریں، اور اچھا کلام ہو، اچھی چیز ہو. اچھی شاعری بھی ہوتی ہے، بری شاعری بھی ہوتی ہے، گھٹیا شاعری بھی ہوتی ہے، بہت ایسی شاعری بھی ہوتی ہے جو بہت آپ کو ایک الگ ہی عالم کی بات کرے. عالم بالا کی شاعری بھی ہوتی ہے، بالا خانے کی شاعری بھی ہوتی ہے. ابھی آپ کی چوائس ہے. بہرحال، How often does your child see you reading a book or writing a diary? تو لکھنے اور پڑھنے کا کام جس کو مسلسل کروانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کرتے ہوئے وہ کتنی دفعہ دیکھتا ہے؟ بہت سے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے اور پڑھنے کا کام طاقت والے مجبوروں پہ شوقیہ کرواتے ہیں. عملی زندگی میں اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی ہم لکھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. لکھنا اس لیے نہیں سیکھتے تاکہ زندگی میں اس سے کوئی مدد لے سکیں. پڑھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. لکھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. الحمدللہ امتحان پاس کر لیے ہیں، اب میری توبہ، نہ لکھوں گا نہ پڑھوں گا. آپ سوچئے نا، یعنی ہم نے جتنے پیسوں کی پیپسی پی ہے اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خریدی. ہم نے جتنے پیسوں کے چرغے کھائے ہیں اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خریدی. ہمیں 200 روپے کی کتاب مہنگی لگتی ہے اور 1500 روپے کا جوتا سستا لگتا ہے. جس دن آپ کے ہاتھ میں کتاب کی قیمت آپ کے پاؤں کے جوتے کی قیمت سے زیادہ ہوگی نا، اس دن میں سمجھوں گا کہ آپ نے تعلیم کو اور علم کو اور کتاب کو اہمیت دی. جتنے جوڑے جتنے آپ کی وارڈروب میں جتنے کپڑے ہیں، جتنے لباس، جتنے ڈریسز ہیں، اس سے 7 ٹائمز زیادہ ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں کتابیں ہونی چاہیے. جتنے آپ کے گھر میں برتن ہیں، انڈیویجول پیس کو کاؤنٹ کریں. ایک ہوتا ہے نا، آپ کراکری سیٹ لیتے ہیں تو آتا ہے 120 پیسز. تو 120 پیسز میں وہ اگر کوئی ڈونگا ہے تو اس کے ڈھکن کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، ڈونگے کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ نے سوسر الگ کاؤنٹ ہوتی ہے، کپ الگ کاؤنٹ ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے آپ اپنے گھر کے تمام کپڑوں کو کاؤنٹ کریں، اس سے 7 ٹائمز زیادہ آپ کے کتابیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرے تن کی خوراک زیادہ اہم ہے یا کوئی اور سی خوراک زیادہ اہم؟ ہم اس کو کوئی ویلیو تو نہیں دے رہے، یعنی عملی طور پر ہم اس کو ویلیو دیں. When was the last time you wrote to your child? How often do you do so? Does your child write in reply? اگر میرا رائٹنگ سیکھنا، مجھے رائٹنگ آتی ہے، میرے بچے کو رائٹنگ آتی ہے، میں کچھ لکھ سکتا ہوں، میرا بچہ کچھ لکھ سکتا ہے، ہم دونوں کا لکھنے کی جو اسکل ہے اس سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ کمیونیکیٹ نہیں کیا، کیا بد نصیبی ہے. یعنی والد اور والدہ اگر لکھ سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین، یعنی وہ انسان جو آپ کی رائٹنگ کو پڑھنا سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے وہ کون ہوگا؟ ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہیں جہاں لینگویج کے ٹیچر کی ہینڈ رائٹنگ تو بچوں نے بورڈ پہ دیکھی ہے، رائٹنگ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. مطلب آپ کی کوئی تحریر سے لطف اٹھانے کا، مطلب کتنے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے اپنے لینگویج ٹیچر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کہانی یا مضمون یا کوئی اور ایسی بات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوگا. انہوں نے اس فقرے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، امپروو یور رائٹنگ. کیا خیال ہے؟ تو یہ
کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے اساتذہ کے اساتذہ کا تعارف ہوا ہوگا، جنہیں اپنے اساتذہ کی پسندیدہ کتاب کا تعارف ہوا ہوگا، جنہیں یہ پتا ہوگا کہ آج کل ہماری امی اور ہمارے ابا یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے بچے کو لکھیے، اپنے بچے کو اپنے بچے کو خط لکھیے، اپنے بچے کو اپنی باتیں کیجیے اس میں، اور آپ کا بچہ بھی جواب میں آپ کو لکھے. بڑا زبردست تجربہ ہے. بلکہ ایک دوسرے کو، شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کو لکھ سکتے ہیں. بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. When was the last time you praised your spouse in front of your children? یہ وہ سوال ہے جو سمجھنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت دشوار. یعنی لوگوں کے سامنے اپنی بیگم کی تعریف آخری دفعہ کب کی؟ تو یہ ہمارے یہاں بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کریں تو آپ کو اپنے اسپاؤس سے بہت اچھی ریلیشن شپ بنانی ہوگی. اسپاؤس سے کٹی اور بچوں سے دوستی، اس کا مطلب ہے بربادی. دیکھیں، ایک 21ویں صدی کی ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی صدیوں میں نا اولاد سعادت مند ہوتی تھی، فرما بردار ہوتی تھی. 21ویں صدی میں والدین فرما بردار اور سعادت مند بن گئے. بس یہ ایک، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کریں آپ، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. سعادت مند اور فرما بردار والد اور والدہ نہیں بنے. ہر وقت اس کے پیچھے نہیں پڑیں، ہر وقت اس کے پیچھے نہیں چلیں. اس کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. جتنا انٹریکشن، جتنا ٹائم اسے دیں وہ اچھا دیں. اپنے اوپر کام کریں، اس کی فکر نہیں کریں. اگر آپ کے اندر اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کو سمجھیے. اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر اپنے آپ کو دوزخ میں سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اپنی فکر کیجئے. جب آپ اپنی فکر کریں گے نا کہ میں صحیح ہو جاؤں تو انشاءاللہ یہی فکر اسے لگ جائے گی. یہ سمجھ آ رہی بات؟ جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میں کیسے بچوں گا اس دن، جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، میں اپنی زبان کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، میں اپنے ذہن کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، میں اپنے چیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو، اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، اپنا تزکیہ نہیں کر پا رہا، جب میں اس فکر میں پریشان ہوں گا تو انشاءاللہ یہی فکر اسے بھی لگ جائے گی. لیکن جب میں اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کروں گا تو معاملات بگڑ جائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تعلق بنائیے، اپنی فکر کیجئے، انشاءاللہ معاملات ٹھیک رہیں گے. پھر اگلا سوال، How often have your children seen you forgiving others? آپ کے بچوں نے آپ کو معاف کرتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ اور معاف نہ کرتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ یعنی اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ امی اور ابو نے کس کس کو معاف نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو کہیں گے ابو نے امی کو معاف نہیں کیا، امی نے ابو کو معاف نہیں کیا، ان دونوں نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم نے بھی ان سب کو معاف نہیں کیا. بالکل ایسی صورتحال پیدا ہو. کوئی بات نہیں کہنا اگر آپ کے لیے آسان نہیں ہے تو آپ معاف نہیں کر رہے. کوئی بات نہیں کہہ سکے آپ. زندگی کا وہ فیز جس میں کوئی بات نہیں کہنا مشکل ہو گیا، وہ آپ کی زندگی کا سب سے دشوار فیز ہے. تو کوئی بات نہیں کہنا، اور یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہہ سکیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، ریلیکس. آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی، آپ نے، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، نہیں کر سکا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے کہا کوئی بات نہیں.
پھر ایک اور کوشچن ہے، واٹ آر یور وشز اینڈ وریز، آر یور وشز اینڈ وریز میننگ فل اینڈ ورتھ وائل؟ آپ کی کیا آرزویں ہیں، آپ کی کیا تمنائیں ہیں، آپ کی کیا پریشانیاں ہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی ٹاپ 10 وشز اور ٹاپ 10 وریز ایک پیپر پہ لکھ دیں، تو آپ جو کچھ لکھیں گے وہ آپ کی کمپلیٹ سائیکک کنڈیشن کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو یہ کتنی مبارک پریشانیاں ہیں جن میں آپ مبتلا ہیں، اور کتنی فضول ہیں یا کتنی مبارک ہیں یہ آپ کی چوائس ہے. اپنا ایک سیلف انالیسس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ ہماری پریشانی کوئی اچھی پریشانی. اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو آرزویں نفیس ہو جائیں، آرزویں ٹھیک ہو جائیں. میں یعنی یہ جس چیز کی پریشانی مجھے لگی رہتی ہے، یہ بھی بھلا کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ اس طرح سے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی حسرتیں میرے دل میں جمع ہیں، یہ میرے سجدوں کی کوالٹی کو خراب کر رہی ہیں. میں ان حسرتوں کو اپنے اندر سے کھرچ کے نکالوں. میرا انسانوں سے تعلق، میرا اپنے آپ سے تعلق، میرا خدا سے تعلق، فطرت سے تعلق، دوسروں سے تعلق کچھ فضول قسم کی خواہشات کے نتیجے میں آلودہ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے. تو میں اپنی آرزوؤں پہ کام کروں، میں اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو نفیس سے نفیس تر بناؤں. تربیہ کا پہلا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے. اس کی خواہشات جو ہیں وہ اچھی خواہشات ہوں، بری خواہشات نہ ہوں. اس کا نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہو وہ اپنے نفس پہ نظر رکھے، اس کے اندر بری خواہش پیدا ہو تو اسے ہٹائے، اچھی خواہش پیدا ہو تو اس کو لے کے چلے. یہ کام نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ہمیں کبھی بچوں کو دیکھنا ہے، کبھی دنیا کو دیکھنا ہے، پھر سیل کہاں لگی ہے وہ دیکھنی ہے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے اس کی پریشانی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی مطلب پریشانیاں ہی پریشانیاں اپنے. میں آپ کو یہ بات عرض کروں، ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ پولیو نہیں ہے، ہمارے وطن کے سب سے بڑے مسئلے کا نام ڈیم نہیں ہے، ہمارے وطن کے سب سے بڑے مسئلے کا نام ہے علم کی، اخلاق کی اور ایمان کی کمی. ہم اپنے سب سے بڑے مسئلے کو پہچان نہیں پائے. پولیو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سڑکیں خراب ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہماری ٹرینیں دیر سے چلتی ہیں، یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ چھوٹا مسئلہ، یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تعلق کی گہرائی اور معنویت کو ایکسپلور نہیں کر پائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.